شہادت کے بعد میں آپ صورتحال کو مزید کتنا خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک فلسطین کی بات ہے، اب وہ لفظ خراب ہونے سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. ڈیتھ کی اگر آپ تعداد دیکھیے تو وہ 1 لاکھ کو کراس کر رہی ہیں. کوئی بلڈنگ وہاں پہ جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں کھڑی ہے، بری حالت ہے، خوراک کی قلت ہے. خوراک تو چھوڑیے، پانی کی قلت ہے، اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، ڈیزیزز ہیں، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے اوپر پھر ستم یہ کہ جو ایکشن ہے اسرائیل کا وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں سے ایگزٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ المیہ تو شاید ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تو وار کرائمز میں بھی ایسا نہیں ہوتا. وار کرائمز میں بھی جب وار زونز کے اندر ایگزٹ اویلیبل ہوتا ہے، اسپیشلی سول پاپولیشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت سیریس المیہ ہے، اور جو انٹرنیشنل کنسائنس ہے وہ اس پہ بالکل چپ ہے. صرف بیانات آتے ہیں، ایون صحیح طرح سے ریزولوشن بھی نہیں آتی یونائٹڈ نیشن کی، اور ان بیانات کو مزید جو ہے ان پہ بات ہوتی ہے اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اب کل والے واقعہ کے بعد جو اب اس کا جو پیوٹ ہے وہ اب ایران کی طرف شفٹ کر گیا ہے. اب ایران کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ غزہ میں اور فلسطین میں ان جگہوں کا جو ہے آگے یہ کیسے یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی. اس ساری سچویشن جو ہے اب وہ ایران پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کا اب جو سٹینس ہے وہ کافی اگریسو ہوگا. ٹھیک، تو عابد صاحب، دو بڑے حملے، ان دو بڑے حملوں کا جو بیروت میں حملہ ہوا تھا جس میں فواد شکر کو نشانہ بنایا گیا، حزب اللہ کے رہنما کو، پھر یہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا، ان دو بڑے حملوں کا رد عمل بھی آتا دیکھ رہے ہیں آپ فوری؟ جی بالکل، میں ان کا رد عمل آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ جو اسرائیل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک پراکسی وار ہے جو کہ ایران کر رہا ہے تھرو ان سیگمنٹس کے تھرو کر رہا ہے، اور اس کی جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں یا جو اس کا رنگ آف دا جیوگرافی بنتا ہے اس کے اندر یہ کر رہا ہے. تو جب اب ایران ہی ٹارگٹ ہو گیا، ایران کی سرزمین پہ ان کا جو مین جو ان کی آپ کہہ لیجیے کہ اس مومنٹم کو قائم رکھنے والی شخصیت تھی، اس کو ٹارگٹ کر کے ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا. تو اب تو ایران کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت سویر ہوگا، اور یہ سارے کے سارے جو سیگمنٹس ہیں یہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اگریسولی اب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جس میں شاید اگر انٹرنیشنل پاورز نے اس کو صحیح طریقے سے انٹروین نہ کیا تو یہ سچویشن مجھے مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ نے انٹرنیشنل پاورز کی بات کی، ویسٹرن پاورز کی بات کی، امریکہ کی بات کی، یہ آپ کو لگتا ہے اب مزید پریشر ڈالیں گے اسرائیل پر؟ کیونکہ اسرائیلی جو نیتن یاہو ہیں پرائم منسٹر، وہ یہ مسلسل کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے اس کے خاتمے کے بعد میں جنگ ختم کر دوں گا. تو اب ان پر پریشر آئے گا جنگ کے خاتمے کا؟ جی مجھے لگتا ہے یہ اسرائیل پہ تو پریشر نہیں ڈالیں گے، لیکن اسرائیل کے لحاظ سے ایران پہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں، یا آپ کا رسپانس جو ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ یا بہت میڈ ہو، اور وہ بھی موسٹ آف دی انٹینشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہو تو وہ کافی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران پہ پریشر ڈالیں گے، لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کیا اس پریشر کو پہلے تو وہ لیتا آ رہا ہے، کیونکہ جتنے واقعات آپ نے بھی بیان کیے وہ ان کو ایران جو تھا وہ اس پریشر کو لیتا رہا، اور وہ اس پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا رہا جس طرح وہ ریئیکٹ کرنے کی بات کرتا تھا. لیکن اس واقعے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ شاید ایران کے لیے اب جو اس پریشر کو لینا مشکل ہو جائے گا، اور کیونکہ اس کا جو انٹرنل پریشر ہے اور جو اس کی جو انٹرنل پالیٹی ہے، کیونکہ اب اس میں اس کی جو ریلیجس سیگمنٹ ہے، اس کا جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے، دونوں کا ریئیکشن اس وقت ایران میں بہت اسٹرانگ ہے ٹو ریٹیلیٹ اینڈ ٹو گیو اے ریسپانس آف دس اٹیک جو کہ کل ہوا ہے. ٹھیک، طارق رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. طارق صاحب، جو جنگ سمٹنے کی باتیں ہو رہی تھیں، جنگ بندی کی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، اس شہادت کے بعد، اس حملے کے بعد میں آپ کو لگتا ہے جنگ مزید پھیلے گی؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے ضرور پھیلے گی، کہ جنگ میں جو دو ملک انوالو ہوتے ہیں ان دونوں کی مرضی سے دیکھیں جنگ بندی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس ون ٹو اسٹارٹ اینڈ ٹو ٹو مطلب وائنڈ اٹ اپ. تو یہ جنگ جب اسٹارٹ ایک ملک تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو مل کے اس میں ایفرٹ یا ان کی رضامندی ہوتی ہے. اب اگر حماس چاہے بھی، ایران چاہے بھی اور اسرائیل نہیں چاہ رہا تو جنگ بند ہو نہیں سکتی.
اور جب آپ ایک ایسے سینسیٹیو موقع پہ کہ وہاں پہ ان کی صدر کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو یہ سارے عالمی اصولوں کے خلاف ہے. اور لیکن اس میں جیسے ہم نے دیکھا اس وقت جو ریالٹی ورلڈ کی یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے. اسرائیل کو سارے مطلب موسٹلی ویسٹرن کنٹریز کی اور اسپیشلی امریکہ کی اور یو کے کی پوری حمایت حاصل ہے، اور یہ ایرا ہے ٹیکنالوجی کا. انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور ان کو وہاں ٹارگٹ کیا ہے. اب اس میں ایران کا جو ہے جو بھی ہے رسپانس تو ایک بنتا ہے اور آئی تھنک وہ دیں گے، لیکن وہ پہلے بھی ایک رسپانس ایک دفعہ دے چکے ہیں، اس پہ اسرائیل سے اٹیک وغیرہ کر چکے ہیں. اور اس میں مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیر از نو سبسٹیچیوٹ ٹو ہیونگ اے کریڈیبل ڈیٹرنس، جیسے پاکستان کے پاس الحمدللہ ہے. اور دوسرا دشمن جرأت نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے کیا تو ہمیں وہاں گھس کے یہ ماریں گے اور ہمیں اس سے زیادہ ڈیمیج کریں گے جتنا ہم ان پہ کر سکتے ہیں. اگر ایران کے پاس اس قسم کی کریڈیبل کوئی ڈیٹرنس ہے تو اسے ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں طارق رشید صاحب، 2 بڑے حملے ہوئے ہیں، ان 2 بڑے حملوں کا فوری طور پر رد عمل بھی سامنے آئے گا؟ یہ دیکھیں، اب یہ تو ٹائمنگ کی بات ہے. فی الحال تو وہ مصروف ہیں اپنے صدر کی، وہاں کافی سارے ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں اور انہیں بڑا سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ رسپانس دینا ہوگا. اور وہ رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی ان کی بھی سبکی ہوئی ہے یا انہوں نے نقصان پہنچایا، اس سے زیادہ اگر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کمپیریٹیولی، پھر تو رسپانس کا فائدہ ہے. اور اگر ویسے ہی مطلب کوئی ایسا خانہ پوری کرنی ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں مسعود پزشکیان پر عہدہ سنبھالنے کے بعد میں کتنا بڑا چیلنج سامنے آیا؟ ڈائلاگ ریفارمز کی جو باتیں ہوتی تھیں، باتیں وہ کر رہے تھے، اسی بیس پر ان کو ووٹ بھی پڑا ہے، اور اب فوری طور پر یہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں وہ اس کو رسپونڈ کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے اس کا؟ دیکھیں، وہ ووٹ تو دیکھیں ایک اپنا ایک پروسیس ہے، اور انفارچونیٹلی دیکھیں ان کے صدر صاحب بھی ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مارے گئے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن اب تک چل رہی ہے. اور اس سے پہلے ان کے ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا گیا عراق کے اندر. تو مطلب ایک قسم کی یہ کانسٹنٹ ایک ان کے اندر اور اسٹیٹ آف آپ کہنے ان ایزینس ہے ان کے اور اسرائیل کے درمیان. تو رسپونڈ یہ ضرور کریں گے. چیلنج ہے، ظاہر ہے صدر صاحب انہوں نے حلف اٹھایا اور اپنے ساتھ یہ چیلنج بن گیا ہے. تو یہ ایران کے لیے ایک مثلا ٹیسٹ سچویشن بن گئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ایران رسپونڈ ضرور کرے گا، اور اگر وہ رسپونڈ جیسے انہوں نے کرنا ہے اس میں وہ تھوڑی سی ایسے اپنی تمام ورکنگ کو کر کے اور ایسا رسپانس شو کریں کہ آئندہ اسرائیل کو جرأت نہ ہو کہ وہ دوبارہ آ کے اس قسم کی کارروائی کر سکے. پھر تو مطلب جیسے میں نے پہلے کہا بات سمجھ آتی ہے. اور اگر اس طرح سے نہیں کر سکتے تو پھر انہیں ایک سوٹیبل کسی سچویشن کا انتظار کرنا چاہیے، بٹ رسپونڈ لازمی کرنا چاہیے. اس واقعے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ مزید پھیلے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں طارق صاحب؟ ویسٹرن پاورز اور امریکہ آگے آئیں گے جنگ کو مزید روکنے کے لیے، پریشر ڈالیں گے اسرائیل پر؟ دیکھیں، یہ جو اسرائیل نے کیا ہے مطلب اس میں میرے اپنے خیال میں تو پوری اس کو آشیرواد حاصل ہے، اسپیشلی امریکہ کی. وہاں یہودی لابی بہت اسٹرانگ ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں ریپبلک ہوں، وہ مطلب سارے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اسرائیل نے بھی بہت سوچ سمجھ کے یہ اپنا کیا ہوگا اور اس کا پورا انہوں نے اس کا تمام ریئیکشن وغیرہ کو گیج کیا ہوگا. تو یہ جو ہوا ہے، اسرائیل اکیلے ایسا ڈیسیژن نہیں لے سکتا، اس میں ضرور کانسنٹ ہوگی اس کو باقی بڑی طاقتوں کی بھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایسا اس نے کیا ہے ان کے آشیرواد سے. اب مسلمانوں کو بھی دیکھیں چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہاں پہ ایک مسلمان ملک یہ ہے، ہمارا OIC ہے، عرب لیگ ہے، GCC ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس کو فلسطین کی کاز کو سپورٹ کریں. بٹ ساتھ ساتھ دیکھیں فلسطین میں اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان کے کئی گروپس ہیں، ان گروپس کو بھی چاہیے کہ یونائٹ ہو